نحل شہد کی مکھی کے نام کی صورت ہے سورہ نحل. اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے پروٹوکول دیکھیں جان نکلنے والا ایک طرف کافر کی جان ہے اور ایک طرف عاشق رسول کی جان ہے. تو اپنوں کی قدر ہوتی ہے, اپنوں کی عزت ہوتی ہے اور عزت سے سر بلند ہوتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی, ایک متقی پرہیزگار نمازی زکوٰۃ ٹائم سے دینے والا اور دن رات صبح و شام سردی گرمی کا لحاظ کیے بغیر صبح ہوتی ہے پھر بھی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, رات ہوتی ہے تھکا ہوا پھر بھی رب کی بارگاہ میں آتا ہے. انعام کیا ملے گا سنو, فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ, جب جان نکالنے والے فرشتے اس متقی آدمی کے پاس آتے ہیں تو فرمایا طیبین, شکل ڈرونی نہیں ہوتی, صاف ستھرے ان کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ان کی شکل ہوتی ہے جیسے ایک خوبصورت نوجوان, ان فرشتوں کی صورت ہوتی ہے اس طرح جیسے خوبصورت نوجوان. ان کی تعداد علماء نے لکھی 7 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 7. اور 8ویں اسرائیل. 7 فرشتے ان کے معاون اور 8ویں اسرائیل جن کا اصل کام ہے جان کو قبض کرنا. جان نکالنی کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پاؤں کے ناخن سے. پاؤں کے ناخن سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے. آخری مرحلہ ہے یہ ناک کا نتھنا, یہاں سے آخری مقام ہوتا ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا سانس آخر میں پھول جاتا ہے اور ایک جھٹکے کے اندر بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو آخری مقام ہے ناک کا نتھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے. جس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ, وہ پکا مومن ہے, پکا مومن. اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسا پکا مومن دنیا میں کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا مقام ایمان کے لحاظ سے کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا کمال ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود اپنے بارے میں کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا, خوف نہ رکھ, کیوں؟ تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مانا غلام, تو مصطفیٰ کا غلام ہے. تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے, غلاموں کو خوف نہیں آتا, کیونکہ رب کا فرمان یہ ہے 11واں پارہ 11ویں کی نسبت سے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیونکہ اللہ کے کلام پہ یقین ہے میرے امام کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں, اللہ کے ولی بن جاتے ہیں, ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم, نہ کوئی خوف نہ غم. اسی وجہ سے, اس یقین سے میرے امام کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو
امان ہی امان ہے، حفاظت ہی حفاظت ہے۔ حفاظت کیسی ہے کہ جب ایمان والے کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، صاف ستھرے لباس پہن کر، خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں سونی صورت میں، جان نکالنے والے فرشتے اس بندے کے قریب آتے ہیں اور آ کر بھلا کیا کہتے ہیں؟ یقولون السلام علیکم، اللہ فرماتے آ کر کہتے ہیں سلام علیکم، اے مرنے والے تم پر سلام ہو۔ آ کر پہلے سلام، لیکن جس کا سلام ہو جائے تو سلام کا مطلب کیا ہے کہ اب تمہارے پاس سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو پھر رب کا کلام کتنا لاجواب ہے کہ رب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی چاہے دنیا میں ہو، چاہے قبر کے اندر ہو، چاہے قیامت والے دن، اللہ نے ان پر خوف رکھا ہی نہیں، خوف رکھا ہی نہیں۔ اور خوف اس طرح کیسے نہیں رکھا؟ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، جب میرے کسی ولی، میرے قریبی، میرے دوست کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ہم انداز یہ دیتے ہیں، صاف ستھرے نورانی فرشتے اس کے قریب بھیجتے ہیں اور جا کر وہ نورانی فرشتے اس کو کہتے ہیں سلام علیکم، تم پہ سلام ہو۔ تو جب تم پہ سلام ہو تو اس کا مطلب ہے خوف نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے اسرائیل جلدی آؤ، میری جان قبض کرو۔ کسی نے کہا جناب اسرائیل کے آنے کا تو سب کو ڈر ہوتا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بار بار یہی کہتے ہیں جناب اسرائیل آئیے، میری جان کو قبض کیجیے۔ تو کہنے لگے نا، ڈر کس بات کا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، دل تو یہی کرتا ہے یار کا دیدار ہو جائے۔ تو اسرائیل تو یار سے ملانے آئے گا، اسرائیل تو ایک وسیلہ ہے یار تک پہنچنے کا۔ تو ایسے اللہ والوں کو پھر ڈر نہیں ہوتا۔ تو میرے امام بولے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عدل مصطفیٰ۔ اگر اس شعر کو کھولا جائے تو پھر سمجھ میں یہ آتا ہے احمد رضا نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ خوف نہ رکھ رضا، یہ دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ حالانکہ ڈر کو سب کو ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن میرے امام کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا، کیوں؟ تیاری کر کے آئے۔ یہ بڑا دعویٰ کس بات کا ہے کہ تیاری کی ہے، بس آگے اتنا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اپنی تیاری پہ ناز نہیں، آپ کی غلامی پہ ناز ہے۔ اپنی تیاری پہ ناز نہیں، آپ کی غلامی پہ ناز ہے، اور دنیا والوں کو درس دے گئے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو نا موت کے وقت خوف نہ ہو تو تیاری کر لو، لیکن تیاری کر کے ناز نہیں کرنا۔ ناز یہی کرنا ہے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، نہ عبادت پہ ناز، نہ سجدوں پہ ناز، نہ تلاوت قرآن پہ ناز۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو میرے امام جیسی نماز کس کی ہے، میرے امام جیسا روزہ کس کا ہے، میرے امام جیسی دین کی خدمت کس کی ہے؟ ہر چیز کے اندر اعلیٰ اولا نظر آتے ہیں۔ تو پھر دنیا والوں کو کیا دے گئے؟ یہ طرز زندگی کہ اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرنا، غلامی مصطفیٰ پہ ناز کرنا۔ احمد رضا یہی کہہ کے گیا، تو کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عدل مصطفیٰ۔ اگلا جملہ غور کرنا، تیرے
ایک ہے قبر کا اور ایک ہے قیامت کے دن کا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا خوف نہ رکھ، کیوں؟ تیرے پاس نسبت مصطفیٰ کی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی، قیامت والے دن بھی کام آئے گی. تو قبر میں بھی تیرے لیے امان ہے، قیامت والے دن بھی تیرے لیے امان ہے. وہاں بھی کوئی ڈر نہیں، ادھر بھی کوئی ڈر نہیں. کیوں؟ نبی پاک کی غلامی پہ ناز ہے، مصطفیٰ کے امتی ہونے پر، غلامی ہونے پر، محبت ہونے پر ناز ہے میرے احمد رضا کو. اور واقعی وہ امتی بڑا لاجواب ہے جس کے ایک ایک عمل کو نبی پاک پسند کرتے ہیں. ہم عمل کرتے ہیں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، یا دل میں خیال آتا ہے تھوڑی ریاکاری ہو جاتی ہے، پتہ لگے دو چار بندوں کو میں نے عمل کیا ہے. پیسے دیے ہیں تو پتہ لگے میں نے دیے ہیں، سجدہ کیا تو پتہ لگے میں نے سجدہ کیا ہے، اگر روزہ رکھا ہے تو پتہ لگے میں نے رکھا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنے اعمال کو چھپاتے ہیں، اپنے عمل کو چھپاتے ہیں، کسی کو دکھاتے نہیں. لیکن میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کا عمل میرے آقا کو کیسے پسند آیا کہ ایک شامی بزرگ تھے، ان کو خواب آیا کہ نبی پاک کی مجلس لگی ہے، نبی پاک تشریف فرما ہے، آگے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کسی آنے والے کا انتظار ہے، کسی آنے والے کا انتظار ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا احمد رضا. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور بتائیے وہ احمد رضا کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زبان سے لفظ ادا ہوئے، فرمایا بریلی کے باشندے ہیں، بریلی کے رہنے والے. شامی بزرگ کہتے ہیں کہ میں چلا، جب تحقیق کے ساتھ ان کے مقام پہ پہنچا تو پتہ چلا جس وقت خواب آیا تھا اسی روز احمد رضا کا انتقال ہو گیا. اس بات سے پتہ چلتا ہے ادھر سے غلام جا رہا ہے، ادھر سے مصطفیٰ انتظار کر رہے ہیں. تو پھر میرے امام بلا کیا کہتے ہیں، یہاں میں شعر پڑھوں گا. یہ احمد رضا کہتے ہیں ان کے ان کے پاس جاتے کیوں ہو؟ یہ دادا صاحب تمہیں کیا دیتے ہیں؟ خواجہ صاحب کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ احمد رضا کا بار بار نام کیوں لیتے ہو؟ یہ بابے تمہیں کیا دیتے ہیں؟ بڑی بڑی جرت کے لفظ بولتے ہیں. بابا کا لفظ بہت اچھا ہے، لیکن اگر پیڑے منہ سے بولا جائے تو پھر یہ اچھا نہیں.
یہ پھر اس بندے کی زندگی کی ذلت کا سامان بنتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی یہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے جس بندے نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ہم نے تو اس کو اللہ کا ولی مانا جس کو اللہ نے بھی پسند کیا، اس کے حبیب نے بھی پسند کیا۔ ہم تو اس احمد رضا کی بات کرتے ہیں جس کو زندگی میں بھی میرے مصطفیٰ پسند تھے، موت کے بعد بھی پسند ہے، اور پسند اتنی اچھی ہے کہ پسند کر کر کے میرے مصطفیٰ نے بھی ان کو پسند فرمایا۔ کھڑکی دل کی کھلی ہو نا تو یار آ ہی جاتا، دل کی کھڑکی کھلی رکھو تو یار آ ہی جاتا ہے۔ دنیا جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اور نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ، لیکن احمد رضا کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو، سرکار کی یاد، قبر کی فکر کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ حضور کی زیارت سے پہلے پہلے موت آ جائے۔ تو بیٹھے بیٹھے تصور کیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا، کیونکہ صدیق اکبر کا بھی نظریہ یہی تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری میت کو اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ اور جا کر کہو یا رسول اللہ غلام آیا آپ کے پاس لیٹنا چاہتا ہے، اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہیں ملتی تو جنت البقیع ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ کرام نے وہاں یہ تو نہیں کہا حضور سنتے نہیں، صحابہ کرام تو وصیت کے مطابق لے گئے، ان کو پتا تھا ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، پہلے بھی زندہ تھے، اور ان کو مردہ کہنے والے خود مر گئے، مٹتے رہیں گے۔ اور میرے احمد رضا نے درس بھی یہی دیا، کہتے ہیں مٹ گئے جائیں گے ایسے امام کی نظریات، ان کی محبتیں، ان کا عشق رسول، ان کا طرز زندگی اپنی زندگی پہ نافذ کیا جائے تاکہ جیسے اللہ نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا قرب عطا کرے۔ تو پھر یہ جو اعتراضات ہیں بھائی ادھر کیوں جاتے ہو، ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو، ہمیں بڑا کیا ملتا ہے، میں یہ آیت پڑھتا ہوں سمجھ جاؤ گے ان کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے۔ جس کو بغداد جانا نصیب ہو جائے وہ یہاں رہے گا، کوئی عاشق ہوگا تو کہے گا جناب جان نہ نکلے جب تک غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری نصیب نہ ہو جائے، اور کسی کو کہا جائے تجھے احمد رضا بلاتا
کہا جناب میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں یا اللہ اگر موت آنی ہے تو بھی تھوڑا ٹھہر جائے، رک جائے، مجھے احمد رضا کے در پہ جا لینے دے۔ کوئی عاشقی کہہ سکتا ہے؟ تو بہرحال ہمارا تو اہل سنت کا نظریہ ہی یہ ہے، ہم اپنے اسلاف کو بھولا نہیں کرتے، ہم اپنے اسلاف کو بھولا نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو کہ اگر اولیاء کا ذکر کرنا بھی عجیب بات ہے تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی سارے اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، وہ مصطفیٰ کے امتی بھی نہیں، جن کا ذکر کیا ہے اپنے ولیوں کا نبی بھی نہیں، مصطفیٰ کے امتی بھی نہیں، پہلی امتیں ہیں ان کے ولی ہیں۔ لقمان حکیم نبی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے نا اللہ کے ولی، اور پوری قرآن کے اندر سورت موجود ہے۔ بکریاں چراتے تھے، رنگ کالا تھا، بکریاں چرانا عادت مبارکہ، لیکن بکریاں چرانے والا پسند کیسے آیا؟ کیونکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی زندگی کا حصہ کسی نبی کی صحبت پہ بیٹھ کر گزاروں۔ اور علماء نے لکھا 3000 نبیوں کی آپ شاگرد ہیں، 3000، اور 30 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی شاگردی میں رہے۔ جب نبیوں کی صحبت مل گئی تو اللہ نے ان کو اپنا قریبی مقام عطا کر دیا، کہاں اس ادنا سے اعلیٰ کر دیا، کیونکہ نبی کی صحبت مل گئی۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ہماری نسبت ہے مصطفیٰ سے، اگرچہ ہم ادنا ہیں لیکن اللہ ان اعلیٰ کے صدقے ان ادنا کو بھی اعلیٰ بنائے گا، ادنا کو بھی اعلیٰ کرے گا۔ یاری اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن سب یاریاں ٹوٹ جائیں گی، ماں بیٹی سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اللہ کہے گا قیامت والے دن ہے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی یاری پکی رہے، ان کی دوستی، ان کی لگن، پیار، محبت جیسے دنیا میں پکا ہے قیامت والے دن بھی پکا رہے گا۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ سے دوستی لگاتے ہیں۔ سنیے سورہ زمر کی آخری آیات ہے، بڑی توجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 73، کتنے نمبر ہے جی؟ 73۔ سورت کون سی ہے؟ زمر۔ زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، گروہ، جماعت۔ قیامت والے دن دنیا قبروں سے اٹھ کر جماعتوں کی شکل میں آئے گی۔ یوں کہہ لیں کہ لاہور سے جب دنیا اٹھے گی، اتنے سارے قبرستان ہیں، تو وہاں سے کون اٹھیں گے؟ ان کے پیشوا داتا صاحب۔ داتا صاحب ان کے رہنما ہوں گے اور ان کے جھنڈے تلے ان کے سارے مرید ہوں گے۔ فیصلہ آباد سے کون اٹھیں گے؟ جب ہر قبرستان سے سنی اٹھیں گے تو ان کے پیشوا کون ہیں؟ احمد رضا کے نائب محدث اعظم، محدث اعظم کے سائے تلے سارے عاشقان رسول ہوں گے۔ اور انڈیا سے کون اٹھے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، سارے سنیوں کے امام میرے احمد رضا خان، ان کے جھنڈے تلے کثیر حد نگاہ عاشقان رسول ہوں گے۔ اور بغداد سے کون اٹھے گا؟ سارے ولیوں کے امام میرے غوث اعظم۔ جب یہ سارے قیامت والے دن اٹھ کر ملک شام کی طرف آ رہے ہوں گے جہاں میدان حشر قائم ہونا ہے، تو منظر کیسا بنے گا کہ وہاں پر جا کر جب سارا حساب کتاب ہر چیز مکمل ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہے جنتیوں کو پھر پروٹوکول کیسا سنو، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا
مزہ ہے، دل کا ایمان تازہ ہو جائے گا، دل کو تسلی آئے گی، اور جو اولیاء سے محبت ہے اور پکی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے سیک الذین اتقوا ربہم، جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان کو کہتے ہیں متقی۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کے دل میں رب کا خوف آ جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ متقی۔ بلند آواز سے بولیے متقی۔ متقی کا مطلب تقوی والا، پرہیزگار۔ تو اللہ فرماتا ہے پرہیزگاروں کو قیامت والے دن سی کا چلایا جائے گا الال جنت، جنت کی طرف۔ کدھر چلایا جائے گا؟ جنت کی طرف۔ کس طرح؟ زمرا، گروہوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں۔ کوئی غوث پاک کے پیچھے ہوگا، کوئی دادا صاحب کے پیچھے ہوگا، کوئی خواجہ صاحب کے پیچھے ہوگا، اور کوئی میرے احمد رضا کے پیچھے ہوگا۔ اس لیے ان سے محبت سوچ کر نہیں، بغیر سوچے۔ ان سے محبت دلال کے ساتھ نہیں، بغیر دلیل کے۔ ارے ان سے پیار اس انداز میں کیا جائے اور ان کی بارگاہ کی حاضری اس انداز میں کی جائے تاکہ ان کو بھی اپنے غلاموں پہ ناز ہو جائے، ان کو بھی ایسا پیار آئے کہ قیامت والے دن خالی نہ چلے، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلے۔ جب ان کو حکم دیا جائے جنت کے چلنے کا، حتی اذا جاؤہا، فرمایا جب یہ سب آئیں گے گروہ کی شکل میں جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے دروازے پر جو فرشتہ کھڑا ہے، خازن جنت، وہ دروازہ کھول کر بھلا کیا کہے گا؟ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ وہ کہے گا سلام علیکم، وہ آنے والوں مرحبا، تم پر آج سلامتی ہو، طبتم، تم نے بہت اچھا کیا ہے، فادخلوها خالدین، آ جاؤ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگلی بات یہ ہے خالدین، ایک منٹ کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، ایک لمیٹڈ نہیں، بلکہ فرمایا ہمیشہ کے لیے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ تو دیکھیں اولیاء کی صحبت سے کیا فائدہ ہوا؟ ان کے صدقے سے جنت مل گئی۔ جو گناہگار ہیں ان کو بگڑی ہوئی بھی بن گئی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھے تو میرے امام کہتے ہیں نا ہمیں تو رشک ہے ہی نہیں، اپنی عبادتوں پہ ناز تو ہے ہی نہیں، ہمیں ناز ہے تو نسبت مصطفیٰ ہے۔ تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کلام کی بالکل آخر میں کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا۔ بلند آواز میں کہہ دیو
पाक सुन्ने इसकी शरह में अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं, क़यामत वाले दिन कई मोमिनों को जो गुनाहगार होंगे जहन्नम से निकाला जाएगा। जब रब चाहेगा उनको जहन्नम से निकालेगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो मोमिन होंगे लेकिन बुरे अमाल की वजह से जहन्नम में, तो जब निकलेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत के करीब एक पुल पर खड़ा करेगा, एक पुल पर खड़ा करेगा और वहाँ पे एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे दो नहरें हैं। एक नहर के अंदर इनको गोता लगाने का हुक्म दिया जाएगा। जिस्म जल चुका होगा, काला हो चुका होगा, सिवाय चेहरे के, चेहरा नहीं जलेगा, ज़बान भी नहीं जलेगी, बाकी पूरा वजूद जल जाएगा। वजह कि ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ये अल्लाह का नाम लिया ही होगा ना। सुभान अल्लाह। मोमिन ने जब मुंह से अल्लाह का नाम लिया, मुस्तफा का नाम लिया, तो अल्लाह ने जन्नत की आग में उसको हराम कर दिया। तो अगर पूरा वजूद ही जिक्र करे अपने रब का, तो फिर तो पक्की बात है जहन्नम से आज़ादी मिल ही जाएगी। बहरहाल जब इनको निकाला जाएगा तो उसमें नहर के अंदर गोता लगाया जाएगा, तो जिस्म इनका दोबारा से तरोताज़ा हो जाएगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे पर जब ये दाखिल होने लगेंगे तो आगे मेरे आका के अल्फाज ये है, फवल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन फी यदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कोई एक ऐसा होगा कि जिसको जन्नत में अल्लाह ताला इतना मकान देगा जितना इस दुनिया की मिक़दार। जन्नत में इतनी जगह, इतना मकाम जितना ये दुनिया। इस दुनिया की हद कितनी है, आसमान और ज़मीन मिलाकर इंसान की अक्ल हैरान है। तो आखिरी जन्नती जो आखिर में जा रहा है उसको इतना मकाम मिल रहा है, तो जो सबसे पहले जा चुका होगा उसका मकाम कितना होगा। इसी के ज़िमन में एक और हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते हैं आखिरी जन्नती जब जन्नत की तरफ जाएगा उसके दिल में ख्याल आएगा कि जन्नत में तो सब जा चुके, मैं आखिरी हूँ। हो सकता है कि रब की जन्नत भर चुकी हो, मेरे लिए जगह खाली ना हो क्योंकि मैं आखिरी हूँ। तो नबी पाक फरमाते हैं वो वापस आएगा अल्लाह की बारगाह में, कहेगा या अल्लाह तेरी जन्नत भर गई, मैं आखिरी हूँ, तो मेरे लिए जगह कहाँ से है। अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा, तो फिर जाएगा और दरमियान से फिर मुड़कर आ जाएगा। 3 दफ़ा ऐसा होगा और तीसरी दफ़ा जब मुड़कर आएगा ना तो अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में तुझे इतनी जगह दी जितनी इस दुनिया की मिसल 10 दुनिया हो। इस दुनिया की मिसल 10 दुनिया हो जाए, इतनी जगह तुझे जन्नत में अता की। मेरे आका फरमाते हैं वो आगे से बोला क्या कहेगा, कहेगा तू इतना बड़ा रब हो के मेरे साथ मजाक करता है, इतना बड़ा रब हो के मेरे साथ मजाक कर रहा है, मतलब कि मुझे ये भी पता मैं आखिरी हूँ, तो इतनी दुनिया कहाँ से आ गई। अल्लाह तबारक व तआला उसकी ये बात सुनकर बड़ा खुश होता कि मेरा बंदा कितना सीधा साधा है, इसको ये नहीं पता कि मेरे रब की रहमत कितनी वसी है, मेरे रब की रहमत कितनी वसी है। जब ये जन्नती आखिर में जो जा रहे हैं ये जन्नत में जाएंगे ना, जैसे दाखिल होंगे इनको अब जन्नती पूछेंगे जनाब बताओ कैसा लगा, बताओ ना जरा कैसा लगा। आगे से वो आयत नंबर 74 पढ़ेंगे, आयत नंबर 74 सूरह ज़ुमर की, कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्द नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशाअ फनिअम अज्रुल आमिलीन।
الحمدللہ الذی، تمام تعریف مصلی کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا، جس رب نے آج اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا، فَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں ایسی زمین کا وارث بنا دیا کہ جہاں ہمارا دل کرے ہم جنت میں رہیں، ہمیں اجازت بھی دے دی جہاں تمہارا دل کرے ادھر ہی رہو۔ فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پھر اللہ کہتا ہے ذرا دیکھو دنیا والوں، عمل کرنے والوں کی جزا کتنی اچھی ہے، عمل کرنے والوں کی جزا کتنی اچھی ہے۔ اب بھی کوئی قرآن نہ پڑھے تو کتنے افسوس کی بات ہے، اب بھی کوئی قرآن نہ سمجھے تو کتنے افسوس کی بات ہے، صبح و شام قرآن کی تلاوت سے خالی نہ جائیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ورنہ حالت تو یہ ہونی چاہیے صبح بھی بندہ قرآن پڑھے، رات کو بھی قرآن پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام پڑھتا رہے، زندگی کا کوئی بھی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرے۔ مسجد میں انسان آئے ساری دنیا بھول جائے، بس یہ بندہ ہو اور اس کا رب ہو، یہ بلانے والا وہ سننے والا، یہ سجدہ کرنے والا وہ کرانے والا، یہ کہتا جائے گا وہ سنتا جائے گا، یہ مانگتا جائے گا وہ دیتا جائے گا۔ اس انداز میں ذرا یقین سے اپنے رب کی بارگاہ میں آیا کرے، مسجدیں بھر جائے۔ اور احمد رضا کے چاہنے والے تو پاکستان میں بھی ہیں، ان چاہنے والوں میں جو زیادہ چاہت والے ہیں ان کا نام ہے الیاس قادری۔ کیا نام ہے جی؟ ان کی چاہت بھلا کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو احمد رضا کا ہے وہ میرا ہے، اور جو احمد رضا کا نہیں وہ میرا بھی نہیں، جو احمد رضا کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس دور کے اندر احمد رضا پہ اتنا یقین، اس پرفتن دور میں الیاس قادری نے احمد رضا پہ اتنا یقین کر لیا اور یہ جملہ بھی کہہ دیا جو احمد رضا کا ہے میرا ہے، اور جو احمد رضا کا نہیں میرا بھی نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی کامیاب تھی، وہ کامیاب لوگوں میں سے تھے، اللہ کو بھی پسند تھے، اس کے نبی کو بھی پسند تھے، اور الیاس قادری کی پسند وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کی پسند ہے۔ تو اس لیے ہمارا بھی مقصد یہی ہے، گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے ہر گھر ہر خاندان کے اندر آپ سے قرآن بھی ہونا چاہیے، عالم قرآن بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔